آئیے آج پاکستان میں جنسی جرائم سے متعلق جو قوانین ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ قانونی دستاویزات ہیں، تجزیے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے اہم باتیں نکالیں۔ جی ہاں، آج ہم خاص طور پر پاکستان کے قانونی ڈھانچے کو دیکھ رہے ہیں جنسی جرائم کے حوالے سے، اور اس میں جو پچھلے کچھ سالوں میں اہم اصلاحات ہوئی ہیں نا، جی جیسے اینٹی ریپ ایکٹ 2021 اور اس کے بعد کی ترامیم، ان پر زیادہ توجہ ہوگی۔ یہ تبدیلیاں ویسے کافی بڑی ہیں۔ تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم قانون کی شکیں پڑھ لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ سمجھیں کہ عملی طور پر مطلب کیا ہے ان کا۔ خاص کر جیسے ڈی این اے شواہد کی بات ہوتی ہے، وہ تو بہت حساس معاملہ ہے۔ بالکل، اور ان میں کیا حفاظتی پہلو شامل کیے گئے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ کتنی بڑی تبدیلیاں ہیں؟ مطلب کہاں کہاں اثر پڑا ہے؟ یہ کافی جامع اصلاحات ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پینل کوڈ جس میں جرائم اور سزائیں ہوتی ہیں، جی، اور ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ جو کارروائی کا طریقہ بتاتا ہے، اچھا، دونوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور پھر وہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 تو ہے ہی، اور اب 2025 کا ایک مجوزہ ترمیمی بل بھی ہے۔ تو یہ کئی سطحوں پر کوشش کی گئی ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، کسی بھی قانون میں جرم کی تعریف تو بنیاد ہوتی ہے، تو کیا ریپ کی تعریف جو سیکشن 375 ہے وہ بھی بدلی ہے؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت آپ کہہ لیں بنیادی تبدیلی ہے۔ تعریف کو کافی وسیع کیا گیا ہے۔ کیسے؟ پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ عضو تناسل کا اندام نہانی میں دخول ہی ریپ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں منہ، پیشاب کی نالی یا مقد میں صرف عضو تناسل نہیں بلکہ جسم کا کوئی دوسرا حصہ یا کوئی بھی شے اگر اس کا دخول ہو تو وہ بھی شامل ہے۔ تو اس سے وہ جرائم بھی دائرے میں آ گئے جو شاید پہلے تکنیکی طور پر باہر رہ جاتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک اہم قدم لگتا ہے، تاکہ کوئی وہ جو کہتے ہیں قانونی سکم نہ رہے۔ بالکل۔ رضامندی کے بارے میں بھی کچھ وضاحت ہے، یہ ہمیشہ ایک مشکل نقطہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، قانون اب صاف کہتا ہے کہ رضامندی واضح ہونی چاہیے، غیر مبہم اور اپنی مرضی سے۔ اچھا، صرف یہ کہ جسمانی مزاحمت نہیں کی گئی اس کا مطلب رضامندی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ سزائیں بھی سخت ہوئی ہیں، جیسے گینگ ریپ سیکشن 375A، اس کے لیے سزائے موت یا عمر قید۔ اور عام ریپ یعنی سیکشن 376، اس میں عمر قید یا پھر مجرم کی باقی کی قدرتی زندگی تک قید۔ مقصد صاف ہے کہ سخت پیغام جائے۔ سزاؤں کا سخت ہونا اپنی جگہ، لیکن جرم ثابت کرنے میں شواہد بہت اہم ہوتے ہیں۔ ڈی این اے شواہد کا کیا کردار ہے اب قانون میں؟ یہ ان اصلاحات کا ایک بہت مرکزی نقطہ ہے۔ ضابطہ فوجداری میں ترمیم کر کے پولیس پر لازم کر دیا گیا ہے کہ ریپ کی رپورٹ کے 72 گھنٹے کے اندر ڈی این اے ٹیسٹنگ کروائیں۔ 72 گھنٹے؟ اچھا۔ جی، مقصد یہ ہے کہ یہ نازک بایولوجیکل ثبوت ضائع نہ ہو جائیں، انہیں بروقت محفوظ کیا جائے۔ اور اگر پولیس اس میں کوتاہی کرے، مطلب 72 گھنٹے میں نہ ہو ٹیسٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل درآمد کروانا مشکل ہوگا۔ قانون نے اس ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ اگر متعلقہ افسر کوتاہی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اچھا خاصا سخت ہے۔ جی، یہ احتساب کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ جہاں تک عمل درآمد کا سوال ہے، وہ یقیناً ایک چیلنج ہے جس پر توجہ دینی ہوگی۔ اور ان ریکارڈز کی پرائیویسی کا کیا؟ ڈی این اے تو بہت ذاتی معلومات ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ ریکارڈز ایک سینئر پولیس آفیسر BPS 19 یا اس سے اوپر کے رینک کا اس کی نگرانی میں رکھے جائیں گے اور سخت رازداری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو شواہد جمع کرنا، محفوظ رکھنا لازم ہو گیا، لیکن پرائیویسی کے لیے کوئی خاص حفاظتی اقدامات، خاص طور پر وہ جو 2025 کا بل ہے اس میں کچھ ہے؟ ہاں، 2025 کا جو مجوزہ بل ہے وہ اسی فکر کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ سختی سے کہتا ہے کہ ڈی این اے کے جو نتائج ہیں وہ صرف منظور شدہ لیبز یا ہسپتالوں میں رکھے جائیں۔ ٹھیک۔ اور مکمل رازداری کے ساتھ محفوظ سٹوریج ہو۔ نمونے لیتے وقت بھی احتیاط ہو کہ شناخت ظاہر نہ ہو۔ اور ان نمونوں کا استعمال، کیا انہیں کسی اور کیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قانون کے مطابق ان کا استعمال صرف اسی مخصوص ریپ کیس کی تفتیش تک محدود ہے جس کے لیے وہ جمع ہوئے تھے۔ صرف اسی کیس کے لیے؟ جی، کسی اور مقصد کے لیے استعمال منع ہے، اور اگر کوئی اس پرائیویسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر بھی سزا ہے، 3 سال تک قید اور جرمانہ۔
لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا، اصل چیلنج تو ان قوانین پر ہر سطح پر عمل درآمد کروانا ہی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، یہ حفاظتی اقدامات اہم ہے۔ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی کچھ اور خاص باتیں جو نظام کو بہتر بنانے کے لیے کی گئیں؟ جی، کئی چیزیں ہیں۔ ہر ضلع میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس یعنی SSIUs بنیں گے۔ ان میں تربیت یافتہ افسران ہوں گے، خواتین افسران بھی شامل ہوں گی۔ اچھا، خصوصی یونٹس۔ جی، اور ان مقدمات کے لیے خصوصی پروسیکیوٹرز بھی ہوں گے جو ماہر ہوں اور سنساز بھی۔ مقصد یہ ہے کہ تفتیش اور مقدمہ چلانے کا معیار بہتر ہو۔ اور متاثرین اور گواہوں کا تحفظ، یہ اکثر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ بالکل، اس کے لیے بھی انتظامات ہیں۔ ان کی شناخت خفیہ رکھنا، ویڈیو لنک سے گواہی کی اجازت دینا، اچھا، ضرورت پڑے تو مالی مدد دینا یا کسی محفوظ جگہ منتقل کرنا، یہ سب شامل ہے۔ یعنی کوشش ہے کہ لوگ خوف کے بغیر سامنے آئیں۔ جی، پھر خصوصی عدالتیں ہیں جو موجودہ سیشن کورٹس ہیں، انہیں ہی یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ ان میں جدید سہولیات ہوں گی، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اور سماعت نجی ہوگی یعنی ان کیمرہ، اور ایک ہدف بھی ہے کہ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کیا جائے۔ 4 مہینے؟ یہ تو کافی تیز ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ تاخیر نہ ہو۔ یہ سب تو نظام کو بہتر کرنے کی باتیں لگتی ہیں۔ متاثرین کی فوری مدد کے لیے بھی کچھ ہے، جیسے وقوع کے فوراً بعد؟ جی ہاں، اینٹی ریپ کرائسس سیلز قائم کیے جائیں گے۔ یہ طبی، قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کریں گے۔ آزاد سپورٹ ایڈوائزرز بھی ہوں گے اور متاثرین کے لیے معاوضے کا نظام بھی ہے۔ اور ایک اور چیز، جنسی مجرموں کا ایک رجسٹر بنایا جائے گا تاکہ بار بار جرم کرنے والوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام اصلاحات کا لباب کیا ہے؟ مطلب مجموعی مقصد کیا نظر آتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ اصلاحات ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے جنہوں نے پہلے انصاف میں رکاوٹ ڈالی ہے، جیسے تفتیش اور کارروائی میں بہت تاخیر ہو جانا، متاثرین کے لیے تحفظ اور مدد کا نہ ہونا، اور مجرموں کا سزا سے بچ جانا یا احتساب نہ ہونا۔ تو مقصد ایک زیادہ مؤثر، زیادہ حساس اور زیادہ جواب دہ نظام بنانا ہے۔ چلیں، اہم نکات کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے بات کی ریپ کی تعریف کے وسیع ہونے پر، جی، DNA کی لازمی جانچ اور اس کے پرائیویسی کے سخت قوانین پر، خصوصی تفتیشی یونٹس اور عدالتوں پر، بالکل، اور متاثرین کے لیے ایک بہتر سپورٹ سسٹم پر۔ اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی کامیابی کا اصل انحصار وہ اس کے مؤثر نفاذ پر ہے، عمل درآمد پر۔ جی، اور یہ ایک نازک توازن بھی ہے۔ ایک طرف متاثرین کو انصاف دینا ہے، دوسری طرف ہر شہری کے جو بنیادی قانونی حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ قانونی اصلاحات تو ٹھیک ہے، اہم قدم ہے، لیکن کیا یہ معاشرے میں جو رویے ہیں ان کی تبدیلی کا بھی آغاز ہے؟ گہری بات ہے۔ کیا صرف قانون بدلنے سے دیر پا تبدیلی آ سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے تعلیم، وسائل اور جو سماجی سوچ ہے، دقیانوسی خیالات ہیں، ان کو بدلنے جیسے اقدامات بھی ضروری ہیں؟ یقیناً، وہ بھی ناگزیر ہیں۔ قانون اور عمل درآمد میں جو فرق اکثر رہ جاتا ہے، اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔